بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ لوگوں کو جو گزشتہ 10 روز کی پشاور پولیس کی اسٹریٹ کرائم کے خلاف جو کارروائی ہے اس سے آگاہ کرنا مقصود ہے، اور میں اس موقع پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 10 روز کے اندر پشاور پولیس نے جو موبائل سنیچنگ اور ڈکیتی سمیت دیگر جرائم میں ملوث 17 لوگوں کو ہم نے ان گزشتہ 10 روز میں گرفتار کیا ہے۔ اور سگنیفیکنس بذریعہ پریس کانفرنس بتانے کی یہ ہے کہ یہ ایک طرف جو ہے بین صوبائی گروہ ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ یہاں سے موبائل فونز کو چھیننا اور پھر ان کی IMEI چینج کرنا اور ان کو افغانستان سمگل کرنے والا جو گینگ ہے اس کے 4 مختلف گینگز کے 17 لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ لوگ یہاں سے موبائل فونز چھین کے اور افغانستان سمگل کرتے تھے، بلکہ کراچی سے جو چھینے گئے موبائل فونز ہیں ان موبائل فونز کے یہاں پہ وہ ریسیورز بھی تھے اور پھر اس کی جو IMEI ہے وہ چینج کر کے اور پھر سمگل کر کے افغانستان بھیجتے تھے۔ مجموعی طور پہ ہم نے 4 گروہوں کے 17 تقریباً جو کارندے ہیں ان کو گرفتار کیا ہے، اور ان کے قبضے سے جو موبائل فونز ہمیں برآمد ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 172، اور جو ان کے ساتھ اس کے علاوہ جو ریکوری ہوئی ہے وہ 17 لاکھ روپے سے زائد کی رقم بھی ان کے قبضے سے ہم نے ریکور کی ہے۔ اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان کے ساتھ 17 لوگوں میں کچھ IT ایکسپرٹس بھی ہیں، جو IT ایکسپرٹس ان کی جو IMEI نمبرز ہیں ان کو چینج کر کے اور پھر اس کو بیچتے تھے، اور ان کا ہم نے جو چینجنگ سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر اکوپمنٹ جو ہے وہ بھی ڈسپلے پہ ہم نے آپ کے لیے لگایا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 14 عدد ان کی سکرینز بھی ہیں، اور وہ ساری چیزیں آپ کو ابھی ڈسپلے میں دکھا بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ملزمان ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ پریس کانفرنس میں نے آپ کے سامنے اس عزم کا اعادہ کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس بہادر اور غیور اور شہداء کی اور غازیوں کی جو فورس ہے پشاور پولیس، اس کے اندر اگر کوئی کالی بھیڑیں شامل ہو گئی ہیں جن کے اپنے کوئی ذاتی مذموم عزائم ہیں اور وہ پشاور پولیس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے جو ایکشنز ہیں ان کے خلاف اس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ کل ہم نے ایک سرونگ SHO جو کہ ہمارے ایک نیبرنگ ڈسٹرکٹ میں تعینات تھا، اس کو اس کے کانسٹیبل بیٹے سمیت گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے 13 کلو سے زائد ہیروئن کی جو کنسائنمنٹ ہے جو کہ پنجاب سمگل کی جانی تھی وہ بھی برآمد کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسے ساتھی ہیں ہمارے پولیس کی وردی میں ملبوس جو کہ جرائم پیشہ عناصر کی کسی بھی طریقے سے سرپرستی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے خلاف ہماری کارروائیاں جاری ہیں۔ آج والی بھی ان 17 لوگوں میں سے جو ایک عدد ہمارا پولیس کا کانسٹیبل ہے جو کہ تھانہ غربی میں تعینات تھا، وہ اس گروہ کے ساتھ موبائل سنیچنگ سمیت ریسیونگ میں بھی شامل تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف ہم جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور محکمانہ کارروائی کر کے اسے فوری طور پہ معطل بھی کر دیا گیا ہے، اور جو انضباطی کارروائی ہے وہ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور اگر کوئی کویشچنز ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو آنسر۔ نہیں، یہ جو بیسیکلی جو نیٹ ورکس ہیں وہ پشاور بیسڈ نیٹ ورکس ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے یہاں کے پشاور کے شہری اس میں شامل ہیں، اور جو ہمارا پولیس کا کانسٹیبل ہے اس کا تعلق بھی یہیں سے ہے، اور اس کا نام ہے عمران ولد مومن۔ کراچی سے جو تعلق اسٹیبلش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ بیسیکلی جو کراچی سے موبائل فونز چھینے گئے ہیں ان موبائل فونز کو یہاں پہ یہ خریدتے تھے، اور اس کے بعد اس کی IMEI چینج کر کے اور افغانستان میں جو قیمتی فونز ہیں ان کو وہاں پہ سمگل کر دیا جاتا تھا، تاکہ کل کو اگر وہ موبائل فونز پاکستان میں کسی نیٹ ورک سروسز میں کسی ٹریکنگ پہ لگے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی دوبارہ سے ریکوری کا کوئی وہ چانس نہ بن سکے اس کے اندر۔ کیا وجہ سر کہ پولیس کرائم پہ بہت زیادہ آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ ان کے
खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है या सिर्फ मुलाजमत से बर्खास्त किया जाता है? और तीसरी बात सर, पुलिस में आर्मी की तरह कोई इंटेलिजेंस निज़ाम है? बिल्कुल इंटेलिजेंस का निज़ाम है, और उस तरह जो भी हमारी सिक्योरिटी ब्रांच या स्पेशल ब्रांच से हमें जो इतलात मिलती हैं या आईबी से हमें कोई इतलात मिलती हैं कि हमारे कोई ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि इस किस्म की किसी लाइक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ ये कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाती है बल्कि कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने तस्करा किया कि जी परसों एक कांस्टेबल को हमने गिरफ़्तार किया था, तो सबसे पहले हमने उसके ख़िलाफ़ जो रेलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ में एफआईआर बनती है वो थाने में, कंसर्न थाने में रजिस्टर की है, और उसके साथ साथ डिपार्टमेंटली जो है वो भी हम प्रोसीड कर रहे हैं, और जो भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी, नौकरी से बर्खास्तगी की या कोई और सज़ा, वो भी उसे उसके साथ लाजमी तौर पर दी जाएगी। पीओज़ की लिस्टें बिल्कुल हमारे पास बनी हुई हैं जो मुख्तलिफ़ केसेस में हमें जो इश्तिहारी मुल्ज़मान दरकार हैं, और मैंने आने के बाद, और ये तरीक़ाकार है पहले भी होती थी, और मैंने आने के बाद एक दफ़ा फिर अपने जो SHO साहिबान हैं उनको सारों को वो जो मुल्ज़मान हैं इश्तिहारी या मफरूरान हैं उनकी फ़्रेश लिस्टें जो हैं, जो कि तकरीबन 4000 के करीब लोग हैं, वो अरसाल की हैं। और एक हम स्पेशल कैंपेन भी, क्योंकि ये हमारा रोज़मर्रा का काम भी है, लेकिन इसको एज़ अ स्पेशल कैंपेन भी हम चलाने जा रहे हैं, जिसके तहत अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोई शख्स इस तरह की किसी वारदात में इश्तिहारी है या मफरूर है, तो उसको न सिर्फ ये कि गिरफ़्तार किया जाएगा बल्कि उसको कानून के मुताबिक फ़र्दर कार्रवाई भी की जाएगी। 17 गिरोह गिरफ्तार हुआ है, बहुत बड़ा गिरोह, इनका आपस में कैसे लिंक बना है? ये शहर की बजाय रूरल एरिया में क्यों रेजनी की वारदातें करते हैं? दूसरी बात यह है कि कल प्रोविंशियल असेंबली में अफगान ताजरों के हवाले से बात हुई है, अफगान ताजरों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उसके हवाले से ये जो 17 लोग हैं इनका ताल्लुक, ये मजमूई तौर पे 17 हैं, 4 मुख्तलिफ़ ग्रोह हैं इनफैक्ट, जिनको इसमें से मजमूई तौर पे 17 लोग हैं, ठीक है। दूसरी बात आपने वो अफ़गान ताजिर वाली की है, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। मैं आज उस मगवी से मिला हूँ, मेरे ऑफ़िस में मुलाकात हुई है, हमने उनसे तफसीलात हासिल की हैं। इसमें जो पुलिस की थोड़ी सी लिमिटेशन है वो ये है कि जब इस तरह की कोई वारदात हो जाती है तो अमूमी तौर पे लोग, चूँकि बाज़ औक़ात उनको ख़तरा होता है कि जी, और जो अगवा करने लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी आपने अगर पुलिस को इतला दी तो हम आपके मगवी को जान से मार देंगे। तो इस केस में भी इसी तरह से हुआ है कि हमें पुलिस को इसकी जो मालूमात थी उससे लाइल्म रखा गया, तावक्ते कि वो रैंसम दे के, जो कि पंजाब के एक ज़िले में रैंसम अदा हुआ है, और वहाँ से वो उसको लेकर आए हैं। बट उसके बावजूद आज मैंने उनसे मुलाकात भी की है, जो ज़रूरी तफसीलात हैं वो भी ली हैं। इस मौके पे मैं आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई इस तरह की वारदात या कोई इस तरह का वाक़या उनके साथ पेश आता है तो प्लीज़ आगे बढ़ें। अगर आप समझते हैं कि आपको किसी किस्म के ख़तरात हैं तो हर पुलिस स्टेशन के ऊपर सब डिवीज़न में DSP साहब मौजूद हैं, डिवीज़न्स में SP साहिबान मौजूद हैं, मैं बैठा हूँ, CCPO साहब बैठे हैं। तो बराए मेहरबानी हम पे ट्रस्ट करें और आके हमसे वो मालूमात शेयर करें ताकि हम उसके ऊपर अपनी वर्किंग कर सकें। क्योंकि अगर आप पुलिस को लाइल्म रखेंगे और जो कोई कॉल्स आ रही हैं या उसमें किसी किस्म की मदद पुलिस से नहीं लेंगे, सो मच सो कि उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे, तो इसमें फिर हमारी जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी लिमिट हो जाती हैं। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पोस्ट इंसिडेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है चूँकि हमें तफसीलात जो हैं वो बहुत बिलेटेड स्टेज पे दी गई हैं। तो उनके साथ मुलाकात में भी हमने उनको यही कहा है कि जी अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई वारदात होती है या वाक़या होता है, प्लीज़ हमसे रब्ता करें और हमें बताएं। इंशाअल्लाह हम पूरी उसके अंदर मदद करेंगे और इसके ऊपर किसी किस्म की किसी को कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। देखिए,
میں تینوں کوشچنس کو کور کرتے ہوئے دیکھیں، پولیس کی کارروائیاں بہرحال اگر پولیس کے جوان یا کانسٹیبلز اس میں ملوث ہوں گے تو بھی جاری رہیں گی، یا جو عام شہری اگر اس طرح کے کسی واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں بیسیکلی پولیسنگ اور یہ تو صرف ایک فیکٹر ہے اس ساری صورتحال کے اندر، مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے مزید فیکٹرز بھی انوالو ہیں جو کہ اس طرح کی صورتحال کا جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ ہمارا تعلق پولیسنگ سے ہے اور ہم اپنے ہی رسپانس کے اوپر اس کو فوکس رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جی عید قریب آ رہی ہے، ہم نے خصوصی طور پہ اسپیشل ڈپلائمنٹ کی ہے جی، جو کیونکہ ظاہر سی بات ہے عید قربہ میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مویشیوں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، اور موسٹلی جو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ کیش لے کر جاتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہم بیسیکلی 2 سائیڈز وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے 2 جو بیپاری حضرات تھے ان کے اوپر ہم نے کیسز رجسٹر کیے ہیں، کیونکہ ایک صاحب ان میں سے 25 لاکھ روپے جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے سٹینڈ پہ شاپنگ بیگ کے اندر رکھ کے لے کے جا رہے تھے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، جس طرح کے حالات ہیں، غربت ہے اور معاملات ہیں، اس میں اس طرح کی دعوت گناہ دینا کسی کو یہ بھی کوئی مطلب دانش مندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں بھی کچھ تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اس کے ساتھ ڈپلائمنٹ بھی ہم نے بڑھائی ہے، پیٹرولنگ کا بھی جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں، اسنیپ چیکنگز کا بھی اضافہ کر رہے ہیں، اور آن ٹاپ آف اٹ اگر کوئی ایسا ہمارا ملازم، کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل یا آفسر اس قسم کے کسی گروہ کی پشت پناہی میں ملوث ہے، نہ صرف یہ کہ ان کو بے نقاب کر رہے ہیں بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں، اور جو محکمانہ کارروائی ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس سے یقیناً مثبت نتائج آئیں گے، اور ہم پشاور شہر کو، پشاور کے رہنے والوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہتر شہر کے طور پہ دیکھیں گے، اور اس میں آپ تمام لوگوں کا تعاون ہمیں ہر وقت درکار ہوگا، اور جو تعاون آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی باہمی تعلق کی بنیاد پہ اور ہماری محنت کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ اس مشن میں کامیاب کرے گا۔ سر آپ نے تذکرہ کیا ابھی کہ میں مفتی سے ملا ہوں، یقیناً انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی شیئر کی ہوگی۔ 11 دن قبل وہ اغوا ہو چکا تھا، اس دوران پولیس کیا کر رہی تھی؟ موجود یہ کہ پولیس کو اطلاع دی گئی تھی اس کے دوست کے ذریعے۔ اس کی ساری تفصیل میں آپ سے تفصیل سے ڈسکس کر لوں گا، ٹھیک ہے جی۔ بات یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی ہینس کرائم رپورٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے مدعی کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کوئی بلڈ ریلیٹیوز میں سے کوئی مدعی بنے، تو بہت زیادہ بہتر صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو اس چیز کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور ہر زاویے سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوں گے ان کو نشان عبرت بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔